ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ملے گی منزل مقصود یہ ایمان رکھتے ہیں، ہم اپنی رہبری کے لیے قرآن رکھتے ہیں۔ وفاداری ملک سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، وفاداری وطن سے ہو یہی اسلام کہتا ہے، ہم اپنے دل کے ہر گوشے میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ قابل تکریم اساتذہ کرام اور باہر سے تشریف لائے مہمانان نظام حضرات، آج مجھے آپ حضرات نے جس عنوان پر نعت کشائی کرنے کا موقع دیا ہے وہ عنوان ہندوستان اور آزادی ہے۔ حضرات، آج ہندوستان کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں مختلف تنظیموں، مختلف اداروں، اسکولوں اور کالجوں میں، مدرسوں اور مکتبوں میں، چوک اور چوراہوں پر، سڑک اور گلیوں میں، باغیچوں اور پارکوں میں غیر معمولی دھوم دھام سے جشن یوم جمہوریہ منایا جا رہا ہے اور غلامان ہندوستان کی داستان اور آزادی کی کہانیاں سنائی جا رہی ہے۔ حضرات، وہ ہندوستان جو اپنے قدرتی حسن و جمال اور مناظر فطرت کے باعث جنت ارضی کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جو رشی منیوں اور صوفی سنتوں کا دیش کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جو رام اور گوتم، نانک اور چشتی کا وطن کہلاتا تھا، وہ ہندوستان جو اپنی مذہبی رواداری، قومی یکجہتی، ہندو مسلم ایکتا اور گنگا جمنی تہذیب کے بدولت شہرائے آفاق تھا، وہی ہندوستان جس میں مغلوں کی رواداری، مرہٹوں کی خودداری، مسلمانوں کی وفاداری، چوہانوں کی بہادری، سکھوں کی جابازی، ٹھاکروں کی اعلیٰ ظرفی، نوابوں کی عدل پروری اور مہاراجاؤں کی وسعت قلبی کا چرچا ہوا کرتا تھا۔ دوستو، آج وہی ہندوستان جس کی آزادی کا خواب تمام شہدائے وطن نے مل کر دیکھا تھا، آج وہی وطن جہاں چشتی نے پیغام حق سنایا تھا، جہاں نانک نے وحدت کا گیت گایا تھا، آج وہی وطن جہاں کبھی محبت اور الفت کے ترانے گونجا کرتے تھے، آج وہی وطن جس کے اونچے اونچے پروت اور نیلے نیلے ساگروں کو دیکھ کر کسی شاعر نے کیا ہی جھوم کر کہا تھا کہ اونچے اونچے پروت اس کے نیلے نیلے ساگر، اونچے اونچے پروت اس کے نیلے نیلے ساگر، دھرتی جیسے ٹوٹ بہی ہو دودھ کی کچی گاگر۔ ہندوستان کے غریب نوجوانوں، آج خوابوں کا یہی ہندوستان فرقہ پرستی کی آگ میں جل رہا ہے، نفرت و تعصب کے شعلوں میں بھڑک رہا ہے، جہاں کبھی محبت اور الفت کے ترانے گونجتے تھے اب وہاں بموں کے دھماکے ہو رہے ہیں۔ اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہی ہندوستانی جو لوگوں کی خوشی و غمی میں مکمل طور سے شریک تھے آج ایک دوسرے کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ وہی ہندوستانی جنہوں نے انگریزوں کے خلاف کندھوں سے کندھے ملا کر، قدم سے قدم ملا کر جنگیں لڑی ہے، انہی ہندوستانیوں کو آج مذہب کے نام پر لڑانے کی ناپاک سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ حاضرین، کسی ملک کی آزادی کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے اور شہدائے وطن نے پھانسی کے بندوں کو خوشی خوشی چوم لیا تھا۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں سب کی قربانیاں ہیں۔ اگر ایک طرف غیر مسلم لیڈران تھے تو دوسری طرف علماء اسلام تھے، اور دونوں نے قدم سے قدم ملا کر اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کی بقا کے لیے جد و جہد کی۔ اگر مہاتما گاندھی قائد تحریک تھے تو شیخ الہند بانی تحریک تھے، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر اور بڑے بڑے نامور غیر مسلم لیڈران تاریخ چاہتے ہوئے بھی ان کی قربانیوں کو فراموش نہیں کر سکتی۔ موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور بڑے بڑے غیر مسلم لیڈران جنہوں نے اس دیش کی بقا کے لیے، اس دیش کی آزادی کے لیے جد و جہد کی اور بڑی کاوشوں اور بڑی محنتوں کے بعد ہمارا یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا۔ 15 اگست 1947 کو آزادی کا نیا سورج ہوا۔ امید تھی کہ امن و سکون، محبت و مساوات کا ایک نیا باب کھلے گا، لیکن آپ کسے معلوم تھا ہمارے علماء و شہداء نے جس دن کے لیے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اپنے خون کو پانی کی طرح بہایا تھا، اس کا نتیجہ مسلسل جھگڑوں کی شکل میں ظاہر ہوگا۔
اور انہی وطن پرستوں کو وطن کا غدار کہلا دیا جائے گا اور ان کو مذہب کے نام پر لڑانے کی ناپاک سازشیں ان کے سامنے کی جائے گی. لیکن میں آج مسلمانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ دہشت گردی کی مذمت کرتا ہوں, نندا کرتا ہوں, مخالفت کرتا ہوں کہ جہاں دہشت گردی ہوتی ہے وہاں اسلام نہیں ہو سکتا اور جہاں اسلام ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہو سکتی. حاضرین ذرا سوچو تو صحیح, جو مذہب وضو کرتے وقت فضول پانی بہانے کی اجازت نہیں دیتا وہ مذہب معصوم اور بے گناہ انسان کا قتل کرنے کی کب اجازت دے سکتا ہے؟ معصوم اور بے گناہ انسان کا خون بہانے کی اجازت اور کب کیسے دے سکتا ہے؟ لیکن آج مٹھی بھر فرقہ پرستوں نے اتحاد و اتفاق کا گلا گھونٹ کر رکھ دیا ہے اور ملک کی ایسی آب و ہوا بنائی ہے کہ اتنی ایسی وہ عزیز کائنات میں جہاں کہیں بھی دنگے فسادات ہوتے ہیں, کہیں پر بم پڑتے ہیں, کہیں پر گولیاں چلتی ہے, کہیں پر قتل و غارت ہوتی ہے, کہیں کو سیاسی عمارت نشانہ بنتی ہے. یہ واقعات جب بھی رونما ہوتے ہیں تو لوگوں کے شک کی سوئی فوراً مسلمانوں کی طرف گھوم جاتی ہے کہ مسلمان ہی ان واقعات کے ذمہ دار ہیں. تو میں کہتا ہوں غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو نظر آتا ہے ظالم, دیکھ ظالم اپنی آنکھوں کے ذرا سے تیر. اتنی نفرت و عداوت کے بعد اور فرقہ وارانہ آندیاں چلنے کے بعد مجھے خوشی ہے کہ ہمارے درمیان, ہمارے پاس, ہمارے قریب, ہمارے اس ملک میں ایسے لوگ بستے ہیں, ایسے لوگ رہتے ہیں جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ محبت کیا ہوتی ہے, سیکولرزم کیا ہوتا ہے, پیار کیا ہوتا ہے, گنگا جمنی تہذیب کسے کہتے ہیں. میں سلام کروں گا ایسے لوگوں کو. میں آپ حضرات کے سامنے اتنی بڑی بھیڑ میں کھڑا ہو کر بہت ذمہ داری بھری بات کہہ رہا ہوں کہ میری آنکھوں کے سامنے بڑی تعداد میں مسلمان بیٹھے. توجہ رکھنا, آپ اس گمان میں بالکل مت رہنا کہ آپ کے لیے مائک پر کھڑا ہو کر صرف ایک مسلمان چیخ چلا رہا, کیونکہ رات کے 2:30 بجے سپریم کورٹ کی چوکھٹ پر انصاف بچانے کی آخری امید کے ساتھ جو وکیل کھڑے تھے نا, ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں. پہچانیے ایسے لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو مضبوط کریے. اور آج گجرات چلاتے ہیں, لیکن گجرات کے مسئلے کو سچ میں جس نے عدالت تک لے جانے کا کام کیا وہ کوئی مسلمان نہیں ہے, اس کا نام تیستا سیتل واڑ ہے. ایسے لوگوں کو مضبوط کریے, ایسے چہروں کو پہچانیے, ان کی طاقت بنیے. ورنہ نفرت والی طاقتیں یہ چاہتی ہے کہ 2 لائنیں کھل جائے, ایک طرف 15% ہو اور دوسری طرف 85% ہو. ان کی پالیٹکس یہ ان کا کام یہ ہے. ایسے لوگوں کو مضبوط کریے اور ایسے لوگوں کو طاقت بنیے. اور میں سیلیوٹ کروں گا اروندھتی رائے کو اور سیلیوٹ کروں گا ہر ایسے شخص کو جو ملک کی بقا کے لیے, گنگا جمنی تہذیب کے لیے لڑتا اور باقی رہتا ہے. اور آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ نجیب کی تلاش میں دہلی کے وسنت گنج تھانے کے باہر جن لڑکوں نے سب سے زیادہ لاٹیاں کھائی تھی ان میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے. ان کا نام موہت پانڈے ہے, روی شنکر ہے, روی پرساد ہے, چیتنا ہے. اسے لوگوں کو مضبوط کریے اور طاقت بنیے. آخر میں میرے شعر کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. ہندی ہم وطن ہے, ہندوستان ہمارا. ہندو دھرم سے نفرت کرو, یہ قرآن نہیں کہتا. تم بھارت کی مسجدیں توڑو, یہ رام نہیں کہتا. روٹی کا کوئی دھرم نہیں ہوتا, پانی کی کوئی ذات نہیں ہوتی. جہاں انسانیت زندہ ہے وہاں مذہب کی کوئی بات نہیں ہوتی. جے ہند.